نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ گفتِ اللہ بود، گفتِ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی قاری فیضان رضا برکاتی صاحب مسجد کے لیے چندہ کر رہے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ بیچارے اتنی محنت کر دیے، اتنی طاقت لگا دیے کہ صرف 13,000 روپے نقد اور ادھار ملا کر 18,198 روپے سب لے کر کے۔ میرا گاؤں بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ 18,000 روپے آپ لوگ بتا رہے ہیں نا، میرا گاؤں ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، دور نہیں ہے، قریب ہی میں ہے، مہاراج گنج سے کچھ دور پہ باغا پار ٹولہ بہرواں۔ میں اپنے گاؤں کی مسجد میں اعلان کر دیتا ہوں تو 18,000 روپے کا 20,000 روپے ترنت آ جاتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، عرس میں آئے ہوئے ہیں، قاری فیضان رضا اپنے جیب یا اپنے پیٹ یا اپنے بچے یا اپنی بیوی یا اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے تھے۔ کیا ہی وقت آ گیا، زمانہ آ گیا۔ آج کے زمانے میں 600 روپیہ کلو آدمی بکرے کا گوشت کھا لیتا ہے، بتائیں، 500 روپیہ 1000 روپیہ میٹر کپڑا پہن لیتا ہے، اور جب دین میں دینے کی بات آ رہی تو 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ نکل رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب غور کریں، ماں بہنیں غور کریں، ایک وقت تھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں ایک گھر تھا، ایک عورت رہا کرتی تھی، بڑی غریب تھی، آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی، عرض کرتی، حضور آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے ہیں، اللہ سے پوچھ لیجئے گا کہ زمانے ہو گئے میری شادی کو لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے پوچھ لیجئے گا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، رب سے کلام کیے، واپس آئے، اس دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عورت کہتی، حضور بات کی اللہ سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں رب نے فرمایا ہے اے عورت تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ وہ عورت خاموش ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا مقدس بندہ دروازے پہ جا کے کہہ رہا ہے، جو مجھے روٹی کھلائے گا اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا، جو مجھے روٹی کھلائے گا اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا، جو مجھے روٹی دے گا اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ دروازے پہ گیا، اب کیا
ہوا اسی عورت کا دروازہ آ گیا جس عورت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا، رب نے فرما دیا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت دوڑ کر کے آئی، کہا حضور اے مانگنے والے، اگر میں تجھے روٹی دوں تو کیا اللہ مجھے اولاد سے نوازے گا؟ کہا ہاں، اگر تو روٹی کھلا دے گی تو اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا۔ وہ عورت کہتی ہے رک جائیں۔ وہ عورت فوراً اپنے گھر میں گئی ہے، آٹا گودتی ہے، آٹا گودنے کے بعد روٹیاں تیار کرتی ہے، کچھ موٹی موٹی روٹیاں تیار کی ہیں، گنتی سے 4 روٹیاں تیار کرتی ہے اور لا کر کے خوشی خوشی وہ عورت اس فقیر کے ہاتھ میں 4 روٹیاں دے دیتی ہے۔ فقیر نے جب 4 روٹی اپنے ہاتھ میں پایا ہے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا، مولا اس عورت نے مجھے 4 روٹی دی ہے، اے پروردگار کرم کر دے، 4 روٹی کے بدلے میں سے 4 اولاد عطا۔ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ کے نبی فرماتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدل دیا کرتی ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، تقدیریں۔ اب دیکھیں اس عورت نے 4 روٹی دے دی ہے، اس اللہ کے ولی نے دعا کر دی ہے کہ اے اللہ اس عورت نے مجھے 4 روٹی دی ہے، اسے تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے 4 بیٹے اور عطا فرما دے۔ وہ عورت خوشی خوشی گھر کے اندر چلی گئی، وہ اللہ کا بندہ واپس چلا گیا، زمانہ بدلا ہے، کچھ عرصہ گزر گیا، اس عورت کے ہاں ایک ایک بعد دیگرے 4 بچے ہو گئے ہیں اور 4 بچے اس کے گھر کے آنگن میں کھیلنے لگے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تانا بڑا جلد مارتی ہیں، تانا بہت جلد دیتی ہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، پیٹ میں بات ان کے ہضم نہیں ہوتی، اگل ڈالتی ہیں، وہ کبھی بھی کہا جائے اس بات کو چھپا لو لیکن چھپا نہیں پاتی ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا فوراً سامنے آ گئی، کہا اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے تو کہا تھا میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کے نظر کے سامنے میرے 4 بیٹے موجود ہیں، 4 بیٹے میرے پاس موجود ہیں، آپ نے تو کہا تھا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے چلے گئے کوہ طور پہ رب سے بات کرنے کے لیے، کہا میرے پروردگار تو نے تو کہا تھا اس فلاں عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا انہی آنکھوں سے اس کے گھر میں 4 بیٹے کھیل رہے ہیں، مولا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جواب بعد میں دیا جائے گا، تیرے سوال کا جواب بعد میں ملے گا، پہلے لے ایک چھری لے لے، ایک پلیٹ لے لے اور جا انسانی بوٹی لے کر کے آ، جب انسانی بوٹی لے کر کے آئے گا تب میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پلیٹ لیتے ہیں، ایک چھری لیتے ہیں، گاؤں میں آتے ہیں، دروازے پہ گئے، کہا اللہ کے لیے اللہ نے انسانی بدن کی ایک بوٹی مانگا ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، دروازے پہ گئے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 4 پورے گاؤں میں گھوم لیے، اپنے بدن کی بوٹی کاٹ کر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اے مقدس میری ماں بہنوں سنو، اے لوگوں آپ بھی غور سے سنو، اللہ کے راہ میں دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پورے گاؤں میں گھوم لیے، پورے گاؤں میں گھومنے کے بعد آپ مایوس ہو کر جا رہے ہیں، تب تک دیکھا ایک پیڑ کے نیچے ایک اللہ کا بندہ تشریف فرما ہے، کہا اے اللہ کے پیارے کلیم کیا بات ہے، بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مایوس ہے، وجہ یہ ہے، کہا کیا بات ہے آپ مایوس کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے انسانی ایک بوٹی مانگی ہے، ایک بوٹی کو طلب کیا ہے، پورے گاؤں کا میں نے گشت کر لیا ہے، کوئی بوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام رب نے اگر انسانی بوٹی کو طلب کیا ہے تو یہ بتا دیں کس حصے کا بوٹی مانگا ہے، ہاتھ کا مانگا ہے، بازو کا مانگا ہے، کلائی کا مانگا ہے، سینے کا مانگا ہے، ران کا مانگا ہے، پنڈلی کا مانگا ہے، رخسار کا مانگا ہے، مانگا تو بدن کے کس حصے کی بوٹی کو طلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ خاص نہیں کیا کہ بدن کے اس حصے کی بوٹی لے کر کے آؤ، بس اللہ نے بوٹی طلب کی ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے چھری کو لیا ہے اور اپنے گال کو پکڑا، وہاں سے بوٹی نکالا، اپنے سینے کو پکڑا، وہاں سے بوٹی نکالا، اپنے بازو کو پکڑا، وہاں سے بوٹی نکالا، اپنے ران کو پکڑا، وہاں سے بوٹی نکالا، پنڈلی سے بوٹی نکالا، بدن کے ہر عضو سے ایک ایک بوٹی نکالا، پلیٹ میں رکھ دیا، کہا لے کر کے جائے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہ بوٹیاں لے کر کے
पहुंचे हैं। कहा मौला इंसानी बोटी मिल गई। कहा कहां से पा गए हो? कहा मौला मैं तो पूरे गांव का गश्त किया लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। ऐ मौला जैसे आगे बढ़ा मायूसी के आलम में था। एक बंदा मिल गया है। उस बंदे ने पूछा मामला क्या? मैंने बता दिया। उस बंदे ने पूछा अल्लाह ने बदन के किस हिस्से की बोटी तलब की है? तो मैंने कहा अल्लाह ने हिस्सा नहीं कहा बल्कि ये कहा कि बदन की एक बोटी चाहिए। किस हिस्से का चाहिए? किस एंगल का चाहिए? किस किधर का चाहिए? अल्लाह ने ये नहीं कहा। भाई मेरे परवरदिगार उस प्यारे बंदे ने अपने बदन के हर हर हिस्से से एक एक बोटी काट कर रख दी है। परवरदिगार गोश्त तो मैं ला दिया। अब बता आखिर जब उसके किस्मत के बच्चे नहीं थे तो बच्चे आए कहां से? कहा मूसा सुन लो, जिस तरह गांव के लोगों ने बोटी देने से इनकार कर दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरा प्यारा बंदा था उसने मेरे लिए मेरी मोहब्बत में एक बोटी नहीं बल्कि बदन के हर हर हिस्से से बोटी काट काट कर दे दिया। सुनो ऐ मूसा, जिस बंदे ने बोटी काटी है उसी बंदे ने मेरी बारगाह में दुआ की थी मौला इसको 4 बेटे दे दे। तो जो मेरी बारगाह में कुर्बानी देता है उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले ने दुआ कर दी है तो रब कबूल कर रहा है। अल्लाह वाला दुआ कर रहा है, रब कबूल कर रहा है। कुछ ऐसे नादान हैं जो कहते हैं वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? कोई कहता तुम औलाद मांगते हो, ये औलाद कैसे दे सकते हैं? तुम जाकर ये मांगते हो उनके पास ये ताकत नहीं है। तुम ये कहते हो उनके पास ये ताकत नहीं है। वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो? मैं कहना चाहूंगा और गौर से सुन लीजिएगा। 15 मिनट तक बस मेरी तकरीर होगी, उससे आगे मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। मुझे आगे नहीं बढ़ सकता। अब सुने, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, 22 बातें अज़ाब कब्र है, तीसरी फसल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। कहा जाता है ना वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है? सुने मिशकात शरीफ, इमाम मिशकात ने मिशकात शरीफ इस बात अज़ाब कब्र के तीसरी फसल की पहली हदीस पाक है। और हदीस के रावी कौन है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं अन जाबिर क़ाल जाबिर खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज इन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत साद इब्न माज के जनाजे के लिए निकला, नबी की संगत में निकला। फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली है, जब नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ ली, वसुफ़िया अलैहि कब्रहु, और उनके कब्र की मिट्टी को जब बराबर कर दिया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं फ़क़फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि फसब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना व कब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकब्बरना तवीला। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे आका मिट्टी बराबर करने के बाद खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद करते क्या है? फसब्बह रसूलुल्लाह तवीला, मेरे आका ने बड़ी लंबी तस्बीह पढ़ी। रावी कहते हैं फसब्बहना, हमने भी तस्बीह पढ़ी है। फकब्बरा, रसूलुल्लाह ने तकबीर पढ़ी। फकब्बरना, हमने भी तकबीर पढ़ी। जब नबी बहुत देर तक तस्बीह पढ़े हम भी पढ़ते रहे, नबी तकबीर पढ़े हम भी पढ़ते रहे। जब नबी तकबीर पढ़ चुके, नबी तस्बीह पढ़ चुके, हजरत जाबिर कहते हैं फकील या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता व लिमा तकब्बरता, ए मेरे आका आपने तस्बीह क्यों पढ़ी है, आपने तकबीर क्यों पढ़ी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द तज़ाइका अला हाज़ि अब्दि सालिह कब्रुहु, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मैं तस्बीह इसलिए पढ़ा, तकबीर इसलिए पढ़ा, मेरी निगाहों ने देखा कि साद इब्ने माज के लिए उनकी कब्र तंग हो गई।
قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اسی لیے تسبیح پڑھی ہے، میں نے اسی لیے تکبیر پڑھی ہے۔ نبی کریم نے دیکھا کہ قبر تنگ ہو گئی ہے، حضرت سعد کے اوپر قبر تنگ ہو گئی ہے۔ اب سنیں مسلمانوں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اسی حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اے لوگو، آپ نے سنا کہ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا لقد تزائک علی ھذ عبد الصالح قبرہ، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ تو تنگ ہونا کس معنی میں ہے، تنگ کس لیے ہوئی تھی؟ سنو مسلمانوں، اللہ کا نیک بندہ جب دھرتی پہ چلتا ہے زمین بھی تڑپتی رہتی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ کب میرے اندر آئے گا؟ نبی کا دیوانہ جب زمین پہ چلتا رہتا ہے تو زمین تڑپتی رہتی ہے، یہ دیوانہ کب میری گود میں آئے گا؟ نبی کا شیدا جب چلتا ہے زمین تڑپتی رہتی ہے، یہ نبی کا شیدا کب میرے اندر آئے گا؟ تاکہ اب تک تو زمین پر اس کے قدم چلتے رہے، جلدی سے میرے اندر آ جاتا۔ تو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے، میں بھی اس بندے سے پیار کر لیتی، میں بھی پیار کر لیتی۔ تو زمین تڑپتی رہتی ہے، اللہ کا بندہ جلدی آئے، زمین تڑپتی رہتی ہے، رب کے محبوب کا دیوانہ جلدی آئے، زمین خواہش کرتی ہے رب کا محبوب کا پیارا بندہ جلد سے جلد آئے تاکہ میں بھی اس سے پیار کر لوں، میں بھی اس سے محبت کر لوں، اس سے آہیں بھر لوں، اس سے گلے مل لوں۔ تو زمین جو تنگ ہوئی تھی نبی کے صحابی کے لیے وہ عذاب کے لیے نہیں، نبی کے صحابی کے لیے وہ تنگ جو زمین ہوئی تھی، جو قبر تنگ ہوئی تھی، ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، ان کو تڑپانے کے لیے نہیں، ان کی ہڈیاں توڑنے کے لیے نہیں، ان کی پسلیاں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ جو زمین ان کی قبر تنگ ہوئی تھی تو جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، زمین پیار کرنے کے لیے تنگ ہو گئی تھی، زمین پیار کرنے کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ آج آپ کے پیارے بھائی حضرت صوفی افتخار العلماء جو آج قبر میں تشریف فرما ہے، جب ان کا وصال پرملال ہوا تھا تو سنو مسلمانوں، قبر بھی بڑی خوش تھی، زمین بڑی خوش تھی کہ آج اللہ کا پیارا بندہ آ رہا ہے، آج مجھے چومنے کا موقع مل جائے گا، آج پیار کرنے کا موقع مل جائے گا، آج اس سے گلے ملنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بلیاں جو ہوتی ہیں وہ چوہے کو بھی دانت سے پکڑتی ہیں، وہ چوہے کو بھی دانت سے پکڑتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی دانت سے پکڑتی ہیں۔ بلیاں چوہے کو بھی پکڑتی ہیں، چوہے کا پکڑنا اور ہے، بلیاں اپنے بچے کو بھی دانت سے پکڑتی ہیں، بچے کا پکڑنا اور ہے۔ تو مفتی احمد یار کر فرماتے ہیں چوہے کو جب بلی پکڑتی ہے اسے کاٹ کر کھانے کے لیے، لیکن جب بچوں کو پکڑتی ہے تو پیار کرنے کے لیے پکڑتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں زمین تنگ ہو گئی تھی تو زمین پیار سے انہیں اپنے گود میں لے رہی ہے، اے دیوانہ آ میری گود میں آ گیا، میں تجھ سے پیار کر لوں۔ پیار اس لیے کہ تو نبی کا دیوانہ تھا، پیار اس لیے کہ تو نبی کا شہدا تھا، پیار اس لیے کہ تو رب کا پیارا بندہ تھا، پیار اس لیے کہ تیری زندگی تقویٰ میں گزری ہے، پیار اس لیے کہ تیری زندگی طہارت میں گزری ہے، پیار اس لیے کہ تو رب کا پیارا بندہ تھا۔ تیرا تو وہ کمال ہے، تیری تو عظمت ہے، اگر تو اشارہ کر دے گا تو نہ جانے کتنے تیری محبت کے صدقے جنت کے واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک بن جائیں گے۔ اے اللہ کے بندے تو آ گیا ہے، سنے اس حدیث کو اگر کوئی کہے مولانا کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث اسی کے لیے ہے کہ صحیح کہ قبر ان سے پیار کر رہی تھی، قبر ان سے محبت کر رہی تھی، تو میں کہوں گا سنو اسی حدیث کی تشریح اس کے بعد والی حدیث پاک ہے، اس حدیث کی تشریح اس کی بعد والی حدیث ہے جو اسی کے بعد ترنت دو حدیث ہے، مشکات شریف باب اثبات عذاب قبر ہے، تیسری فصل ہے، پہلی حدیث، اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اس دوسری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي تحرك له العرش، هو الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں هو الذي، اس قبر میں جو بندہ ہے هو الذي تحرك له العرش، اس بندے کے لیے عرش ہل گیا، اس بندے کے لیے عرش کانپ گیا، عرش کے اندر بھی حرکت آ گئی۔ کیوں حرکت آئی؟ ڈر کے وجہ سے نہیں بلکہ عرش بھی جھومنے لگا، عرش بھی جھومنے لگا۔ دنیا والے تو ماتم کیے، اللہ کا پیارا بندہ چل گیا،
لیکن عرش بھی خوشیاں منا رہا ہے, عرش خوشیاں منا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچی, عرش پہ دھومیں مچی, وہ مومن کامل ملا, اور فرش پہ ماتم اٹھی, وہ بندہ مومن گیا. بے شک بے شک. تو نبی فرماتے ہیں هو الذی تحرک لہ العرش, یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے عرش بھی کانپنے لگا, عرش بھی ہلنے لگا, عرش بھی جھوم کر خوشیاں منا رہا ہے. نبی فرماتے ہیں هو الذی فتحت لہ ابواب السماء, یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. هو الذی شہدہ سبع من الملائکہ, کہ وہ بندہ ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آ گئے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس مقدس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے جس کے جنازے میں شہیدہ 70,000 من الملائکہ, یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے 70,000 فرشتے آ گئے تھے جنازے میں. اب مجھے کہہ لینے دو مسلمانوں, نبی نے اپنے صحابی کی خصلت کو بیان کیا, اپنے صحابی کی بڑائی کو بیان کیا کہ میرا دیوانہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد عذاب میں نہیں, میرا دیوانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جنازے میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں, اس کے جنازے میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ آج میں آپ کو تقریر سناتا, اور ایسی تقریر سناتا شاید کبھی آپ نے سنی ہو. بس آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں, اللہ والے آپ کو عطا کرتے ہیں. بس ایک مثال دے کر سلام پڑھ لیا جائے. مولانا رمضان صاحب قبلہ ہیں, بڑے اچھے نقیب ہیں, بڑے اچھے مبلغ ہیں, بڑے اچھے مدرس ہیں. یہ لوہا لیے اور لوہا لے کر کے ایک لوہار کے پاس گئے, کہا لوہار بھیا اس کا آپ ہتھوڑی بنا دیجئے اور اس کا آپ کلہاڑی بنا دیجئے. لوہار نے کہا مولانا صاحب تھوڑے دیر بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. مولانا رمضان صاحب کرسی لگی تھی, بیٹھ گئے. اب اس لوہار نے کیا کیا, لوہا لیا, آگ کے اندر ڈال دیا, آگ کے اندر ڈال دیا, آگ کے اندر ڈالنا تھا. اب لوہار اسے ہوا دے رہا ہے, ہوا دے رہا ہے, ہوا دے رہا ہے. آگ بھڑکتی گئی, آگ بھڑکتی گئی, اور جیسے جیسے آگ بھڑک رہی ہے, آگ اپنا اثر لوہے پہ کر رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ لوہا بھی گرم ہو رہا ہے. جس طرح کوئلہ آگ کی شکل میں ہو گیا, بالکل لوہا بھی آگ کے شکل میں. جب آگ نے اپنا اثر لوہے پہ کیا, لوہا بھی بالکل آگ کے طرح لال اور سرخ ہو گیا. اب لوہار نے آگ سے باہر نکالا. مولانا رمضان صاحب دوڑ کر گئے, لوہار بھیا لاؤ لاؤ میرا لوہا ہے نا. کہا لانا مولانا, اسے مت پکڑنا ورنہ جل جاؤ, مت پکڑنا ورنہ ہاتھ جل جائے گا. بولنے لگے لوہار بھیا ہم نے جب لا کر دیا تھا, جب میں نے جھولے سے نکالا تب میرا ہاتھ نہیں جلا, جب میں نے آپ کو دیا تب میرا ہاتھ نہیں جلا, آپ کے ہاتھ میں دے دیا آپ کا ہاتھ نہیں جلا. آپ جیسے آگ میں ڈال دیے, آگ سے نکال رہے ہو تو کہہ رہے ہاتھ جل جائے گا. یہ کیسے, جب دیا تھا تب نہیں جلا, جب لایا تھا تب نہیں جلا, آپ کا ہاتھ نہیں جلا, اب میرا ہاتھ کیوں کر جل جائے گا. کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہو, اتنے بڑے علامہ ہونے کے بعد بھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب کوئی چیز کچھ دیر تک کسی چیز کے ساتھ رہ جائے تو اس کا اثر قبول کر لیتی ہے, اس کا اثر قبول کر لیتی ہے. کہا مولانا رمضان صاحب نے کہنے کا مقصد کیا ہے. تو لوہار نے کہا آپ نے مجھے لوہا دیا تھا, اس وقت ٹھنڈا تھا, آپ نے لوہا دیا, میں نے پکڑا, میرا ہاتھ نہیں جلا, آپ کا ہاتھ نہیں جلا, لیکن میں نے اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا. جب آگ کی بھٹی میں ڈال دیا کچھ دیر تک وہ لوہا گرم ہوتا رہا, بالکل لوہا بھی انگارے کی طرح سرخ ہو گیا. تو حال یہ ہے لوہا آگ نہیں بنا ہے بلکہ آگ نے اپنا اثر لوہے پہ چھوڑ دیا, آگ نے اپنا اثر لوہے پہ چھوڑ دیا. آگ آگ ہے, لوہا لوہا ہے, آگ لوہا نہیں, لوہا آگ نہیں, آگ نے صرف اثر چھوڑا تھا. میں نے کہا مولانا رمضان صاحب آگے کہا, لوہار نے کہا کہ مولانا رمضان جب کچھ دیر تک یہ آگ میں لوہا رہا تو جو کام آگ کا ہے وہی کام لوہا کر رہا ہے. جلانا آگ کا کام ہے, اب لوہا بھی جلا دے گا. جھلسنا آگ کا کام ہے, اب لوہا بھی جھلس دے گا. مولانا رمضان نے کہا وہ لوہار بھیا آپ نے تو بہت
بہت بڑا مسئلہ ثابت کر دیا. لوہار نے کیا کہا وہ کیا؟ کہا سنو جس طرح تم نے کہا ہے کچھ دیر تک لوہا اگر آگ میں رہ جائے تو آگ اپنا اثر ڈال دیتی ہے اور لوہا بھی جلانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح جب ایک بندہ مومن عبادت و ریاضت کی بھٹی میں جلتا ہے نا، جب ایک بندہ مومن عبادت و ریاضت و طہارت و تقوی کی بھٹی میں جلتا ہے، جب ایک بندہ مومن خوف خدا کی بھٹی میں جلتا ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کے خوف کے بھٹی میں جلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا اثر اس بندے پہ ڈال دیتا ہے، اپنا اثر اس بندے پہ ڈال دیتا ہے. اب جلانا اللہ کا کام ہے، لیکن اب اللہ جب اثر ڈال دیا تو بندہ بھی مردے کو جلانے لگتا ہے. پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، اب بندہ بھی اللہ کے کرم سے بیٹا دینے لگتا ہے، بندہ بھی عطا کرنے لگتا ہے. تو جس طرح لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا، اسی طرح بندہ کبھی خدا نہیں بن سکتا. خدا ہے، بندہ ہے، آگ ہے، لوہا ہے. لیکن یہ سمجھ لو کہ جب خدا کی قدرت سے خوف خدا کی بھٹی میں جلتا ہے تو اللہ کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں از اللہ بود. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.